بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک واٹس ایپ کے اندر کسی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس نے لکھا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کی ویکسین جو ہے وہ ٹرائل بیسس کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے، اور اس نے بلکہ حوالہ بھی دیا کہ ہمارے جو قومی ادارہ صحت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل ہیں میجر عامر اکرام، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین ہماری آئی تھی چائنا سے، اس کے اوپر ہم نے کروڑوں ڈالر کمائے ہیں، اور مزید کئی ممالک ہیں جو ہمارے ملک کے اندر اس ٹرائل کو کلینیکل ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوسٹ بنانے والے نے گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کیا پاکستانی یہ جانور ہیں کہ ان کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں، کیونکہ دوسرے ملکوں کے اندر اس ویکسین کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ جانوروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو گویا پاکستانی عوام کو جانور سمجھا ہوا ہے کہ بہت بڑی توہین ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اتنے بڑے میجر جنرل بھی یہی انداز اختیار کر رہے ہیں۔ تو کس قدر افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ تو بہرحال اس کے اندر تو میں نے اس کا جواب دیا، اور یہاں بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جانور کیا بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یقین کیجئے، بل ہم اضل کے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا ہے، اور جانور کیا بلکہ کہا جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور ایسے شرک کرنے والوں کا موازنہ جانوروں کے ساتھ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ جانوروں کی بھی توہین ہے، یقین کیجیے۔ تو یہ پاکستان آج اس انداز سے اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بنایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو پاکستان میں نے بنایا ہے یا لے رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، وہ دوسری قوم ہیں، ہم دوسری قوم ہیں، وہ بتوں کے پجاری ہیں اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایک علیحدہ ریاست لیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم اسلام کو گویا نافذ کریں گے اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین خطہ عطا فرمایا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے پاکستان، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان پاکستانیوں نے اس خطے کو شرک کا گودام بنا دیا ہے۔ کہیں کوئی قبر ہے، وہ داتا صاحب ہیں جی، یہ قبر داتا صاحب ہیں، یہ جناب قبر ہیں، یہ کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں جی، یہ قبر ہے جی، یہ غریب نواز ہے جی، یہ قبر ہے جی، یہ غوث الاعظم ہے جی، اور یہ قبر ہے جی، جب اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اس طرح ان کے عقیدے کے اندر شرک اور کفر آ گیا ہے، اور پھر 10 محرم کے اندر تو یہ اپنی انتہاؤں کے اوپر ہوتے ہیں، پوری دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے، اور پوری دنیا میں گویا یہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پھر گھوڑے کو ہاتھ لگا کے گھوڑے کو پوجتے ہیں، اور وہاں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، پھر مار مار کے اپنے آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے جی، یہ اسلام ہے، اور جو قومیں دیکھتی ہوں گی کہ یہ اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا، اور یہ ان کے رشتہ دار ہیں، گویا اپنے آپ کو آل رسول اور اہل بیت کے نام سے کس طریقے سے یہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اور توحید کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ یا علی مدد ان کا قومی گویا نعرہ ہے اور سلام ہے ان کا، اور پھر ہر قبر ان کے ہاں متبرک سمجھی جاتی ہے، پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے ہیں ان کے گھروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، یا حسین کے اور یا عباس کے اور یا علی مدد امام زامن سمجھ کر ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اپنے بازو پر بندھواتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی دنیا میں عزت ہوگی یا آگے آپ کے لیے جنت تیار ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا چاہیے تھا جو نکل رہا ہے، کہ آج ان کو جانوروں سے بدتر سمجھا جا رہا ہے، کہ دوسرے ممالک اپنی جو ویکسین ہے وہ جانوروں کے اوپر استعمال کرتے ہیں، اور یہاں دوسرے ملک آ کے ان انسانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر اپنی ویکسین استعمال کرتے ہیں، کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو اللہ کے بندوں، یہ ذلت اور خواری کی انتہا ہے، اور یہ بھی ابتدا ہے سمجھ لیجئے اس لحاظ سے کہ مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے، اور جو مرنے کے ساتھ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس وقت آتے ہی پہلا سوال ابھی روح قبض کرنے سے پہلے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ
کہاں گئے وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ کہاں گئے یا علی مدد کے نعرے؟ کہاں گئے یا رسول مدد کے نعرے؟ کہاں گئے یا غوث مدد کے نعرے؟ پکارو آپ ان کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح لے کے جاتے ہیں یہاں سے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ان کے ساتھ کمر توڑ عذاب ہوتا رہے گا، اور پھر میدان محشر میں ان کو ذلیل الخوار کیا جائے گا، سارے مشرکین کو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں یا قیامت تک آنے والے مشرکین ہوں، اور کافروں کو اور اللہ کے انکاریوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ذلیل و خوار کرے گا۔ پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا، وہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں اور بڑے بڑے گرز ہیں جو ان کو مارے جائیں گے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، للہ توبہ کرو، رک جاؤ، ایمان کو بالکل خالص کرو، فرقوں سے نکلو، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے نکلو۔ دین اسلام کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے اللہ کے بندوں، اور جہاں مسلک ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، سب اللہ کے سامنے جائیں گے، اکیلے جائیں گے، اور وردیاں اتار کے جاؤ گے، رینک اتار کے جاؤ گے، اور وہاں اللہ کے ہاں جا کے ایک ہی بات، پہلی بات یہ بتاؤ، من ربک، بتا تیرا الہ کون تھا، تیرا معبود کون تھا، تیرا رب کون تھا۔ اس وقت پتہ چلے گا داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ اور یہ توحید کی دعوت کیا زبردست دعوت تھی، اور ان کی اکثریت نے اس کے منہ چڑھایا ہے، انکار کیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والوں کو یہ اپنے ادارے سے نکال دیتے ہیں، چاہے پولیس کا ادارہ ہو، توحید بیان کرنے کے اوپر نکال دیتے ہیں وہاں سے، فوج کا ادارہ ہو نکال دیتے ہیں، کہ میں ثابت کر سکتا ہوں، خود مجھے اسی جرم کے اوپر وہاں سے فوج سے نکال دیا گیا تھا کہ یا علی مدد کا نعرہ جب لگایا جائے، میں کہا رک جاؤ، نہیں، یہ علی مدد کا نعرہ شرک ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو بجائے اس کے بعد مانی جائے، یہ ریئیکشن کرتی ہے قوم، ہر جگہ ریئیکشن کرتی ہے، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر یہ توحید کی دعوت دی جائے، آگے سے ریئیکشن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بس یہ امن و امان کا خطرہ ہو جائے گا، یعنی کائنات کے مالک کو اگر اس کی توحید بیان کیے جائے، ان کے ہاں امن و امان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو وہ بات ہے جو فرعون نے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے اس سے تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، بتائیے۔ توحید کی دعوت تعالیٰ کے یہ خیر کا ذریعہ ہے، اسی کے اوپر تمام انبیاء نے بلایا ہے، شرک کا رد کیا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کو پکارنے والے، سارے انبیاء اللہ سے اولادیں مانگنے والے، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ کسی ایک نبی نے کسی نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے، یاد رکھیے، یہ بہت بڑا فریب ہے جو دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا، ایک لمحے کے لیے نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں، عطائی طور پر تھوڑی دیر کے لیے دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی جو صفت دے، نہ نہیں دیتا ہے، یہ خدائی ہے، اس کی خدائی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔